یہ جو فرعون کی بیوی ہے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، یہ ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کا قصہ یہ ہوا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی اولاد نہیں تھی۔ فرعون کی دوسری بیوی سے ایک بیٹی تھی، اس کی ایک خادمہ جو اسے کنگھی کیا کرتی تھی، وہ مشاطہ مسلمان ہو گئی اور اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اچانک اس کے منہ سے نکلا نعس من کفر باللہ، اللہ کا منکر ہلاک ہو گیا۔ تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی او لک رب غیر ابی، میرے باپ کے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا تیرے باپ کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سب کا رب اللہ ہے۔ تو اس نے فرعون کو بتایا کہ یہ تو ہمارے گھر کی نوکر تجھے رب نہیں مانتی۔ تو فرعون نے ایک بہت بڑے کڑاہے میں تیل ڈالا اور نیچے آگ جلائی۔ جب تیل کھولنے لگا تو فرعون نے اپنی اسی مسلمان باندی کو بلوایا۔ اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی اور دوسری ساتھ چھوٹی چلتی تھی، اور اس سے کہنے لگا اگر تو موسیٰ کے رب کو مانے گی تو میں تیری بیٹیوں کو بھی جلا دوں گا اور تجھے بھی جلا دوں گا، اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا، بول اب تجھے کیا منظور ہے؟ اس نے کہا یہ تو اللہ نے مجھے 2 دی ہے، اگر اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر جلا دیتی، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ اب انہوں نے اس کی بڑی بچی کو پکڑا اور اسے ٹانگوں سے پکڑ کر سر کے بل اسے ایسی طرح تیل میں ڈالا کہ وہ بیچاری چیخ بھی نہ سکی، اور ماں کے سامنے وہ جل کر کباب بن گئی، پکوڑا بن گئی۔ جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو یوں جلایا جائے اس پر کیا گزرے گی؟ ماں تو اپنے بچے کا رونا بھی برداشت نہیں کرتی، اور جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو جلا دیا جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کے غم اور دکھ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا۔ روح نکل رہی تھی، ماں دیکھ رہی تھی، اور وہ بچی ماں کو کہہ رہی تھی اصبری یا امی فإن لک من الأجر کذا و کذا، اماں تو صبر کر، تیرا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، بس ہم اکٹھے ہونے والے ہیں۔ پھر اس سے اس کی چھوٹی بچی کو چھینا جو دودھ پیتی تھی، اور معصوم بچی کو پتہ بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسے بھی ٹانگوں سے پکڑ کر ماں کے سامنے جلتے تیل میں ڈال دیا، تو وہ معصوم پھول اور نرم و نازک گوشت ایک پل میں جل کر کوئلہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور پھر ماں نے دوسری بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی تھی اماں صبر کر، تیرے لیے بہت بڑا اجر تیار ہے، ابھی ہم اکٹھی ہونے والی ہیں۔ جب انہوں نے فرعون کی باندی کو پکڑا تو اس نے فرعون سے کہا میری ایک خواہش ہے، وہ پوری کر دو گے؟ کہنے لگا کیا؟ اس نے کہا جب مجھے بھی جلا دو گے تو ہم ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو اکٹھا دفن کرنا، جدا نہ کرنا۔ فرعون نے کہا یہ خواہش تمہاری ہم پوری کریں گے، اور اس کو بھی جلا دیا۔ جب تینوں جل گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو یوں قربان نہیں کر سکتی جب تک حق سامنے نہ ہو۔ ایک بات اور جو اس واقعہ کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ معراج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس گئے، اور جب وہاں سے آسمانوں کا عروج ہوا تو نئے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں سمیت جس مٹی میں دفن ہے، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، اور اس وقت ان کی وفات کو 2000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام مسلمان ہو گئی تو فرعون بہت پریشان ہو گیا کہ یہ میرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا۔ پہلے تو اس نے کوشش کی اور سمجھایا، جب وہ نہ مانی تو انہیں قید میں ڈالا، وہ نہیں مانی، پھر انہیں بڑے دربار میں کوڑے مارے، وہ نہیں مانی، کیونکہ ایمان پر جتنی مشقت آتی ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ سولی کیا تھی؟ پیچھے کی جانب لکڑی ہوتی تھی، اور نیچے پاؤں میں کیل لگا کر اسے بھی لکڑی کے ساتھ جکڑ دیتے تھے۔
اور اس طرح کڑا کر کے مار دیا جاتا تھا، کبھی تیر مار دیتے، کبھی کال اتار دیتے، کبھی ویسے ہی لٹکا دیتے کہ بھوکا پیاسا سسکتا مر جاتا۔ وفرعون ذی الاوتاد، قرآن اس لفظ سے اشارہ کر رہا ہے کہ فرعون یوں سزائے دیتا تھا، تو انہیں پکڑ کے لے جایا گیا اور ان کے ہاتھوں میں کیل گاڑے گئے، پاؤں میں کیل گاڑے گئے، اور کہنے لگے اسے لٹکا کر اس کے اوپر باری چٹان رکھو جس کے نیچے یہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیں۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی۔ جس عورت نے کبھی تنکے کو بھی نہ اٹھایا تھا، اس کے ہاتھوں میں کیل، ریشمی قالینوں پر چلنے والے کے پاؤں میں کیل۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ سولی پر لٹکے ہوئے دعا کی، یا اللہ اپنے پاس جنت میں گھر دے دے، فرعون سے نجات دے دے۔ جو ہی یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی غیرت کو ایسا جوش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کے سارے دروازے کھول دو اور اسے جنت میں اس کا گھر دکھا۔ تو عرش تک سارے دروازے کھل گئے۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے سولی پر لٹکتے جنت کو دیکھا۔ جنت کو دیکھ کر تو آدمی ویسے ہی زندہ نہیں رہ سکتا، تو زور سے ان کا قہقہا نکلا، زور سے ہنسی اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ فرعون کہنے لگا موت کے ڈر سے پاگل ہو گئی ہے، اس لیے زور سے ہنس رہی ہے۔ جنت کے شوق سے انہیں پاگل کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، خدیجہ جب تو جنت میں جائے گی تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ وہ کہنے لگی میری سوکن کون ہے؟ میں تو پہلی بیوی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا ہے اور میرا اس سے نکاح پڑھ دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا ہے اور میرا ان سے نکاح پڑھ دیا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی، رب ابن لی عندک۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کا پڑوس پہلے مانگا اور جنت بعد میں مانگی۔ عندک بیتن فی الجنت، یا اللہ تیرا قرب ہو اور جنت میں گھر ہو۔ دعائے وسیلہ، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سب سے بلند مقام دیا ہے جو جنت الفردوس ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کا نام وسیلہ ہے، جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں گے، اس کا نام وسیلہ ہے۔ اور ہمیں حکم ہے کہ جب تم اذان سنو تو مؤذن جیسے کہیں ویسے ہی اس کا جواب دو، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم کہو، اور آخر میں یہ دعا کرو، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدہ وارزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا نبی علیہ السلام اپنی جنت میں رہے گا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچا دیا اور بالکل اپنا پڑوس عطا کر دیا، اپنا قرب عطا کر دیا، اپنا ساتھ عطا کر دیا اور فرعون سے بھی نجات دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے قصے سنا کر عورتوں کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تمہاری کامیابی کا راستہ بھی وہی ہے جو مردوں کے لیے ہے، اور مردوں کی کامیابی کا راستہ بھی وہی ہے جو عورتوں کے لیے ہے۔ مرد ہو یا عورت، عمل ٹھیک کرے، ہم اسے اعلیٰ اور خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ بڑی بڑی عورتوں کے واقعات سنائے ہیں۔